امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ صلح اس لیے کی تاکہ امت کو فتنوں سے اور شورشوں سے بچایا جا سکے، لیکن جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا تو امیر معاویہ امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں ایسے کئی کوفی عمائدین موجود تھے جو بظاہر آپ کے تابع اور فرما بردار تھے، لیکن انہوں نے خفیہ طور پر معاویہ بن ابی سفیان کو خطوط لکھے اور اپنی اطاعت اور فرما برداری کی یقین دہانی کروائی اور اس کو اپنی جانب آنے کی رغبت دلائی، اور اپنے ذمے لیا کہ جب وہ اپنا لشکر لے کر امام حسن علیہ السلام کے لشکر کے قریب پہنچیں گے تو وہ آپ کو گرفتار کر کے معاویہ کی تحویل میں دے دیں گے، یا پھر حضرت امام حسن علیہ السلام کو اچانک گھیر کر قتل کر دیں گے۔ امام طبری کے مطابق پہلا شخص جس نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی تھی وہ قیس بن سعد بن عبادہ تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے اور منحرفین کے ساتھ جنگ کرنے کی شرط پر آپ علیہ السلام کی بیعت کرتا ہوں۔ اس کی اس بیعت پر حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس سے کہا کہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر بیعت کرو، تمام چیزیں انہی دو چیزوں میں مضمر ہیں۔ لیکن امام حسن علیہ السلام نے قیس بن عبادہ کی دوسری شرط کو رد کر دیا تھا۔ قیس بن عبادہ نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی اور کچھ نہیں کہا۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی اسی حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر اپنے لشکر کی کمانڈ عبید اللہ بن عباس کے سپرد کی، نہ کہ قیس بن سعد بن عبادہ کے، جو کہ سختی سے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ جنگ کرنے پر مصر تھے۔ اسی ضمن میں ایک اور نظریہ یہ بھی ہے جو عموماً تمام شیعان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مورد تائید بھی ہے۔ اس نظریے کے مطابق امام حسن علیہ السلام نے اپنی بیعت کے ابتدائی دنوں سے ہی معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن بعد میں اپنے سپاہیوں کا جنگ سے بیزار ہونے اور معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے امام حسن علیہ السلام کے لشکریوں کو دینے والے طمع اور لالچ کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ صلح کرنے پر مجبور ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق امام حسن علیہ السلام نے عراق کے لوگوں کو معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ جنگ کرنے کی طرف دعوت دی، جو کہ عراق کی جانب پیش روی کرنے میں مصروف تھے، لیکن کسی نے بھی امام حسن علیہ السلام کی صدا پر لبیک نہیں کہا، اور آخر کار آپ اپنے بعض با وفا صحابہ کرام جیسا کہ عدی بن حاتم، قبیلہ تائی کے بزرگان اور قیس بن سعد بن عبادہ کی کوششوں سے 12,000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر جرار جنگ کے لیے آمادہ کر لیے۔ یہاں پر بعض محققین یہ سوال اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر امام حسن علیہ السلام جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے تو پھر وہ کوفہ سے اپنے سپاہیوں کو لے کر مسکن کی طرف روانہ کیوں ہوئے؟ اس بات کی وضاحت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے جب معاویہ بن ابی سفیان کو اپنی بیعت کرنے کی دعوت دی تو جب معاویہ بن ابی سفیان نے بیعت نہ کرنے کی ٹھان لی اور جواب میں امام حسن علیہ السلام کو کچھ نہ لکھا تو امام حسن علیہ السلام نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا، لیکن امام حسن علیہ السلام کے سپاہیوں کو معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے ملنے والے لالچ اور طمع کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام نے مجبوراً صلح کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ یہ صلح امت کے وسیع تر مفاد میں اور امت کو فتنوں اور شورشوں سے بچانے کی غرض سے کی تھی، لیکن امام حسن علیہ السلام کو عام مسلمانوں کی جانب سے اس صلح کی وجہ سے نہایت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام کو مُعَزَّ المومنین یعنی کہ مومنین کو ذلیل کرنے والے کا خطاب بھی دیا گیا۔ لیکن اس کے جواب میں امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ میں مُعَزَّ المومنین نہیں ہوں بلکہ مومنین کو عزت دینے والا ہوں، کیونکہ اگر میں چاہتا تو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیتا اور ان کا ناحق خون بہاتا، لیکن میں نے امت کو فتنوں سے اور قتل و غارت گری سے بچانے کے لیے صلح کی جانب ہاتھ بڑھایا ہے۔ لیکن امام حسن علیہ السلام نے یہ صلح کن شرائط پر کی تھی، یہ بات زیادہ قابل اہم ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کیا ان شرائط کو معاویہ بن ابی سفیان نے بعد میں پورا بھی کیا تھا یا نہیں۔
امام غزالی اور ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے جو شرائط طے کی تھیں ان میں سے چند چیدہ شرائط یہ تھیں کہ کوفہ کے خزانے میں سے موجود 50 لاکھ درہم خود امام حسن علیہ السلام اپنے پاس رکھیں گے۔ دارالابغر فارس کی سالانہ آمدنی میں خود امام حسن علیہ السلام سے مختص ہوگی۔ امام حسن علیہ السلام کی موجودگی میں امام علی علیہ السلام پر ممبروں سے سب و شتم نہیں کیا جائے گا۔ عراق سمیت دیگر مناطق میں موجود اہل بیت اطہار کے پیروکار عفو عمومی کے تحت مورد عفو قرار پائیں گے۔ معاویہ بن ابی سفیان اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کرے گا اور اگلے خلیفہ کا انتخاب مجلس شورا کے ذریعے کیا جائے گا، جیسا کہ پہلے خلفائے راشدین بھی مجلس شورا کا قیام کرتے تھے، اور اسی مجلس شورا کے ارکان متفقہ طور پر کسی ایک شخص کے نام پر متفق ہو کر خلافت کا منصب کسی ایک شخصیت کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ صلح کی شرائط میں یہ شرط بھی درج تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حامیوں اور ان کے شیعوں کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی، اور ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔ 41 ہجری کے نصف اول میں امام حسن علیہ السلام کی متعینہ شرطوں سے ترتیب یافتہ صلح نامے پر دستخط ہوئے، لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے ان شرطوں کو قبول کرنے کے باوجود کوفہ میں اپنی پہلی آمد کے دوران، جس کا اہتمام 2 لشکروں کی ملاقات کے لیے کیا گیا تھا، اس میں معاویہ بن ابی سفیان نے کوفیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے تمام وعدے اور عہد و پیمان کو اس نے ناقابل عمل سمجھا۔ معاویہ بن ابی سفیان نے دعویٰ کیا کہ صلح کی درخواست چونکہ امام حسن علیہ السلام کی جانب سے کی گئی تھی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف دشنام ترازی کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اس کا جواب دینا چاہا، لیکن ان کے بھائی امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو ایسا کرنے سے روک دیا اور خود اٹھے اور ایک خطبہ دے کر لوگوں کے لیے معاہدے کی تصویر کشی کی اور معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے صلح کی پیشکش کی وضاحت کی، اور پھر بہت فصیح و بلیغ بیان کے ساتھ اپنے والد گرامی کی بے حرمتی کے جواب میں اپنے اصل و نسب اور معاویہ کے اصل و نسب کا تقابلی جائزہ پیش کیا۔ امام حسن علیہ السلام کا یہ عمل معاویہ بن ابی سفیان پر بہت گراں گزرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شیعان، جو کہ ان کے جاں نثار ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، انہوں نے اس صلح نامے کو ماننے سے انکار کر دیا، گو کہ وہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے، لیکن صلح کے معاملے میں انہوں نے امام حسن علیہ السلام کی صلح کی مخالفت کی، لیکن وہ امام حسن علیہ السلام کا ساتھ بھی نہ چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن وہ معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ صلح کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ صلح نامے کی مخالفت کرنے والے شیعان علی میں حجر بن عدی بن حاتم، مصعب بن نجبہ، مالک بن زمرہ، سفیان بن ابی لیلہ، بشیر ہمدانی، سلیمان بن سرد خزائی، عبداللہ بن زبیر، ابو سعید اور قیس بن سعد شامل تھے۔ ابو سعید العقیسہ کا کہنا ہے کہ میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوا اور عرض کیا، اے فرزند رسول خدا، اس کے باوجود کہ آپ علیہ السلام حق پر ہیں، آپ علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان جیسے گمراہ اور ستمگر سے مصالحت کیوں کی؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں یہ کام نہ کرتا، روئے زمین پر ایک شیعہ بھی زندہ نہ رہتا، اور یہ معاویہ بن ابی سفیان اور اس کے حامی سب کو چن چن کر قتل کر ڈالتے۔ کسی نے گستاخانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا مذل مومنین، یعنی اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں مذل مومنین نہیں ہوں، بلکہ میں تو معزل مومنین یعنی مومنین کو عزت دینے والا ہوں، کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ تم پیروان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سپاہ شام کا مقابلہ کرنے کی سکت اور قوت نہیں ہے، تو میں نے اپنی حکومت واگزار کر دی تاکہ میں اور تم باقی رہیں۔ جس طرح سے ایک زیرک اور دانا آدمی ایک کشتی کو معیوب کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنے مالکوں کو اور اپنے مسافروں کے لیے باقی رہے، میری اور تمہاری داستان یہی ہے۔
تاکہ ہم اور تم دونوں دشمنوں اور مخالفین کے درمیان زندہ اور باقی رہ سکیں۔ میں نے اپنی حکومت اور خلافت اس وجہ سے معاویہ بن ابی سفیان کو واگزار کر دی کہ میرا کوئی مددگار اور حامی نہ تھا، اور اگر میرے مددگار ہوتے اور میرے حامی ہوتے تو اس کے خلاف شب و روز لڑتا، حتیٰ کہ خدا بند متعال میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیتا۔ امام طبری اور ابن سیوطی لکھتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کی گئی شرائط پر ان میں سے کسی بھی شرط پر عمل نہیں کیا، نہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر ہونے والے سب و شتم اور لعن طعن کا سلسلہ ختم ہو سکا، اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جانثار ساتھیوں کا قتل عام بند ہو سکا۔ حجر بن عدی اور مالک اشتر کا ناحق قتل اس کی واضح مثال ہے کہ ان کو شرط ہونے کے باوجود بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شیعان اور ان کے حامیوں میں سے تھے۔ اور سب سے بڑی شرط جو کہ معاویہ بن ابی سفیان اور امام حسن علیہ السلام کے درمیان طے ہوئی تھی کہ معاویہ بن ابی سفیان اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا، اس شرط کی دھجیاں بھی بکھیر دی گئیں، اور معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی زندگی میں ہی یزید ملعون کی جانشینی کی بیعت لینا شروع کر دی، اور معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کے بعد یزید ملعون نے دھڑلے کے ساتھ اور ڈنکے کی چوٹ پر عام مسلمانوں سے نہ صرف اپنی بیعت لی بلکہ خانوادہ رسالت کو قتل عام بھی کیا۔